بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. بچے کو بھی بٹھا دیں، اس کو بھی بٹھا دیں. بیٹھ جائیں حضرات. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. الحمد لله. آج ہماری تلاوت کا آغاز سورہ مطففین. اس میں موضوع یہ ہے کہ حق لے لینا، حق نہ دینا، دوسروں کے عیب تلاش کر لینا، اپنے عیب تلاش نہ کرنا، دوسروں سے پورا لینا، اپنے سے اپنا حق اور اپنی طرف سے کمی کر دینا، ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے وعید ہے. پھر دلوں پہ بھی زنگ لگ جایا کرتا ہے، سیاہی آ جاتی ہے، گناہوں کی ظلمت کا اثر دلوں پہ پڑتا ہے، دل پھر دل نہیں رہتا، پتھر سا ہو جاتا ہے، اثر ہی نہیں لیتا، توبہ ہی نہیں ہوتی، ندامت ہی نہیں ہوتی، عبرت کے نقشے بھی دیکھتا ہے، اثر بھی نہیں لیتا. پھر علیین اور سجین، کہاں نیکیوں اور بدیوں کی جگہیں، مقامات کہاں ہوں گے، اہل جنت کے لیے کیا اعزاز و اکرام ہوگا، اس کا تذکرہ فرمایا. سورہ انشقاق ہے. انسان سفر پہ زندگی گزار رہا ہے، مختلف منزلیں ہیں، اس کی آخری منزل جنت یا جہنم ہے. نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ، مختلف سفر سے منزلوں سے ہو کے آخری سفر اس کا یہ منزل یہی ہے. پھر سورہ بروج کا تذکرہ ہے. وقت کے ظالم حکمران نے اہل ایمان کا خون کیا اور اہل ایمان کو شاباش تھی، اللہ نے انہیں شاباش دی ہے. آگ میں جانا برداشت کیا، دین کو چھوڑنا برداشت نہیں کیا. دین پر ثابت قدم رہے. 20,000 لوگ آگ کی خندق میں پھینک دیے گئے، لیکن وہ ایسے ایمان والے تھے، انہیں پتا تھا یہ آگ اللہ کے ہاں تو گلزار بن جائے گی، اور اگر یہ سودا ہے کہ دنیا کی آگ جو گلزار بننے والی ہے اس کے بدلے میں ہمیشہ کی جہنم سے بچ جائیں تو سودا مہنگا نہیں ہے، سودا مہنگا نہیں ہے. دین پہ ثابت قدم رہے، ایمان نہیں چھوڑا، دین پہ ثابت قدم رہے، آگ میں جانا برداشت کیا اور دین کی زندگی نہیں چھوڑی. یہ اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا. فرمایا جرم صرف ایک تھا، یہ اللہ کے ماننے والے تھے، اللہ کے ماننے والے تھے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اس دشمن قوم کا اور اس ظالم کا بھی انجام کیسا ہوا. فرمایا اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، دیر سویر ہوتی ہے لیکن پکڑ بھی بڑی سخت. پھر سورہ طارق ہے، انسان کی پیدائش کا سلسلہ، اور پھر ماں کی چھاتی سے اور باپ کی پشت سے نکلے پانی سے انسان اللہ بنا سکتا ہے، تو اس ذات کے لیے دوبارہ انسان کو پیدا کرنا کیا مشکل ہے. پھر سورہ اعلیٰ ہے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت. حضرت موسیٰ کے صحیفوں کا بھی سبق اور حضرت ابراہیم کے صحیفوں کا بھی سبق وہی ہے جو قرآن کا سبق ہے، کہ کیا کہ آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے. آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے، خالی بہتر نہیں، پائیدار بھی، بڑھیا بھی ہے، پائیدار بھی ہے. انسانوں کا مرض کیا ہے جس سے ساری بیماریاں اور سارا فساد اور سارے گناہ شروع ہوتے ہیں؟ اس کی نظر میں دنیا آخرت سے زیادہ قابل وقت ہو گئی. یہ دنیا کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ ترجیح دینے لگا. یہ اس کا مرض ہے، اور جب یہ مرض آتا ہے تو سارا فساد شروع ہوتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے سورہ غاشیہ کا تذکرہ، قیامت کا منظرنامہ، جنت والوں کی خوشیاں اور انعامات، اور پھر اللہ کی قدرت، اونٹ، جانور، یہ آسمان زمین کا سارا نظام،
پھر اللہ کے نبی کو حوصلہ دیا، تسلی دی۔ نہیں مانتے تو آپ تو کوئی ان کے ذمہ دار تو نہیں ہے نا، آپ نے اپنا اللہ کا پیغام پہنچا دیا، یہ آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ پھر سورہ فجر ہے، بڑا فرعون تھا، کیلوں والا ظالم تھا، پھر اللہ کی پکڑ ہوئی، اس کا عبرتناک منظر ذکر فرمایا یہ انسان بھی عجیب ہے، جب اس کے ساتھ کچھ لیا جائے تو کہتا ہے اللہ نے میری توہین کر دی، میرا حق مارا گیا، اللہ سے شکوے کرتا ہے، اور جب اسے کل مل جائے تو اترانے لگ جاتا ہے، اپنے اوقات ہی بھول جاتا ہے، مال کی محبت میں بہت آگے ہے، یتیموں کا مال بھی نہیں چھوڑتا۔ فرمایا ایک دن آنے والا ہے جب سب اللہ کے سامنے سب بستہ کھڑے ہوں گے، اور جنت والوں کے لیے خوشخبری کی آواز آئے گی، آؤ میری جنت کی طرف، آ جاؤ میرے بندو، تم دنیا میں میرے حکموں پہ راضی رہے، آج میں تم سے راضی ہوں۔ پھر سورہ بلد کا تذکرہ ہے، اور انسان مختلف مشقتوں سے ہوتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے مختلف نعمتیں اللہ نے دی ہیں، کچھ ایسے ہیں جو دائیں ہاتھ والے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کل قیامت میں جن کا حشر بائیں ہاتھ والوں کے ساتھ ہوگا۔ پھر سورہ شمس ہے، مختلف قسمیں ہیں۔ فرمایا جس انسان نے اپنا باطن سنوار لیا، اپنے نفس کو قابو میں پا لیا، کامیاب وہی ہے، کامیابی اسی کی ہے جس نے اپنے نفس کی پیروی نہیں کی بلکہ اس نفس کو اللہ کے حکموں کا تابع بنایا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر سورہ لیل ہے، انسان کی محنتیں مختلف ہیں، کوئی بدی کی محنت کرتا ہے، کوئی نیکی کی منع کرتا ہے، کوئی سچائی کی تصدیق کرتا ہے، کوئی برائی کی تصدیق کرتا ہے، کوئی تقوی کے راستے پہ چلتا ہے، کوئی شقی اور بدبختی کے راستے پہ چلتا ہے، مختلف محنتیں، نتائج بھی پھر مختلف ہی آئیں گے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر جو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ بھی پھر اسے اتنا دے گا کہ وہ بندہ راضی ہی ہو جائے گا، اس کا تذکرہ پھر سورہ ضحیٰ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے جو انعامات ہیں، آپ شریعت کے بارے میں باخبر نہ تھے، ہم نے آپ کو باخبر کر دیا، آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دے دیا، ہم نے آپ کو غنی کر دیا، ہدایت نصیحتیں فرمائی، اللہ کی نعمتوں کا شکر کیا کرو، اور ضرورت مند کو دھتکارا نہ کرو، برا بھلا نہ کہا کرو، اچھی طریقے سے اسے منع کر دیا کرو، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ نے اپنی نبی کو جو معجزہ دیا اس کا تذکرہ ہے، سینہ چیرا، اس کے اندر عنوانات بھرے، اور آپ کی شان ہے دن بھر مخلوق میں خدمت کرتے ہیں، تنہائیاں آپ اللہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور تنہائیوں میں اللہ سے بات چیت کرتے ہیں۔ پھر سورہ 3 ہے، اللہ نے انسان کو خوبصورت تصویر میں پیدا کیا، بہترین شکل میں اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، اس کا تذکرہ ہے۔ اور پھر سورہ علق ہے، اور اس کی ابتدائی چند آیتیں ایسی ہیں جو قرآن کی سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیتیں ایسی ہیں کہ زمین و آسمان کا تقریباً 500 صدیوں کے بعد جب رابطہ ہوا تو سب سے پہلے وہی یہی آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور اس میں اللہ رب العزت نے اس بات کا پیغام دیا، اس امت کا تعلق اب جہالت سے نہیں ہوگا، اس امت کا تعلق اب تعلیم سے ہوگا، لیکن میری تعلیم تخریب کا باعث بنتی ہے۔ اگر تعلیم سے اللہ کا نام نکل جائے تو وہ تعلیم بھی فتنہ بن جاتی ہے، وہ تعلیم بھی تخریب کا باعث بن جاتی ہے۔ تعلیم وہی تعمیر کا کام کرتی ہے جس میں رب کا تعارف ہو، جس میں رب کا تعارف ہو، پیدا کرنے والے کا تعارف ہو، اس کی پہچان ہو جائے، وہی تعلیم ہے، اور اسی سے انسان بنتا ہے، اور جب انسان بنتا ہے تو چیزوں کی تعمیر بھی اسی سے ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے تعلیم کی تلقین بھی فرمائی، نصاب تعلیم بھی دیا کہ نصاب تعلیم، اور ماحول تعلیم بھی دیا کہ ماحول تعلیم کا ایسا ہو، نصاب تعلیم کا ایسا ہو جس میں ہر قدم پہ اسے رب کی ربوبیت کا تعارف ہوتا چلا جائے کہ اس کو کوئی پیدا کرنے والا ہے اور کوئی ذات ہے جو اس کی ضروریات پوری کرتا ہے، جو اس کی ضروریات کو کوئی ذات ہے وہ پوری کرتی ہے۔ تو جب یہ یقین بن جائے گا تو پھر خیانت ختم ہوگی، پھر کرپشن ختم ہوگا، پھر لوٹ مار ختم ہوگی۔ ورنہ میرے عزیزوں اگر یہ ذہنیت نہ ملی تو تعلیم تو پھر ایسا تخریب کا باعث بنے گا کہ تخریب بھی کرے گا، ہیرو بھی بنے گا، لوٹ مار بھی کرے گا،
اور پھر وہ لوٹ مار کے نشانات بھی نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ تعلیم، میری تعلیم ہمارے مسئلوں کا حل نہیں، ہمارے مسئلوں کا حل تعلیم تربیت کے ساتھ، تعلیم انسانیت کے ساتھ، تعلیم نبی اللہ کے تعارف کے ساتھ، وہ تعلیم ہمارے معاشرے اور سوسائٹی اور اس امت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ قدر کا تذکرہ فرمایا، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، کیا پتہ بھائی وہ رات یہی ہو، اور ایک رات کا انعام اللہ نے اس امت پر اپنے نبی کے توفیل انعام دیا، ایک رات مجھے راضی کرنے پہ لگا دو، تم ساری زندگی جتنے میری عبادت کرتے ہو نا اس سے بھی زیادہ ثواب دوں گا۔ 1000 مہینے 84 سال، 83 سال 4 مہینے، کون جیتا ہے بھائی 83 سال؟ کوئی 60 سال، کوئی 70 سال، کوئی جی بھی لے اور ساری زندگی کا ہر لمحہ عبادت میں گزرے، کہاں پہنچے گا؟ اور جس خوش نصیب کو ایک رات مل جائے، فرمایا اس کو اتنا انعام دوں گا عبادت کا 83 سال زندگی بھر۔ اللہ رب العزت ہمیں ان گھڑیوں کی قدردانوں میں شامل فرمائے، اللہ ہمیں ان لمحات کی قدردانی نصیب فرما دے۔ اور پھر اس رات کی خصوصیت ہے اللہ نے قرآن اتارا ہے، اور پھر اس رات کی خصوصیت ہے سورج غروب ہونے سے لے کر صبح فجر تک مسلسل فرشتے آتے رہتے ہیں، مسلسل فرشتے زمین پہ اترتے رہتے ہیں اور سلامتی کے اور رحمت کے اور برکتوں کے فیصلے لے کے آتے ہیں، سلامتی کے، برکتوں کے، رحمتوں کے فیصلے آ رہے ہیں۔ اور روایت میں آتا ہے بعض لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے آ کے ان سے مصافحہ کرتے ہیں، اور اس مصافحے کا اثر کیا ہوتا ہے؟ مصافحے کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اسے دعا کرنے کا جی چاہتا ہے، اسے دعا مانگنے کا دل کرتا ہے، اس کے دل میں رقت آ جاتی ہے، اسے سجدہ کرنے کا دل کرتا ہے، اسے عبادت کرنے کا دل کرتا ہے۔ یہ دل میں رقت یہی علامت ہوتی ہے کہ نورانی مخلوق اس کے پاس آئی ہے، اس کا اثر اس پر ہے۔ تو رات مغرب سے لے کر صبح فجر تک، فجر کی وقت تک یہ مسلسل اللہ کے فرشتے آسمانوں سے زمین پہ آتے رہتے ہیں، ایسی مبارک رات ہے۔ پھر سورہ بینہ کا تذکرہ ہے، اور انسان سے تقاضا ہے کہ اللہ اسی عبادت کو قبول فرماتے ہیں جس عبادت میں خلوص ہو، جس عبادت میں خلوص ہو۔ مشرک ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، وہ اللہ کی دشمنی میں ایک ہی ہے اور زمین پر بدترین مخلوق ہے جب تک وہ اللہ کی دشمنی پہ کھڑا ہے۔ ایمان والے، اچھے اعمال کرنے والے، وہ بہترین مخلوق ہیں زمین اور دھرتی کے۔ پھر اللہ رب العزت کے رضا کا فیصلہ ہے، اللہ ایسوں سے راضی ہو جاتا ہے۔ پھر زمین پہ ایک زلزلہ آئے گا، نیچے خزانے اوپر آ جائیں گے، انسان حیران ہوگا۔ اس کے لیے تو ہم عزتیں دے دیا کرتے تھے، جوانیاں دے دیا کرتے تھے، رشتے دے دیا کرتے تھے، ایمان ضائع کر دیا کرتے تھے، حیا چلا جایا کرتا تھا، بیٹیاں اجڑ جایا کرتی تھی۔ یہ خزانہ آج زمین پہ پڑا ہے، زمین کہے کہ ہاں آج اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ نیچے کے سارے زمین خزانے اوپر ڈال دوں۔ اس کا تذکرہ، بدی ذرہ بھی لے کے آئے گا، سزا ہے، نیکی ذرہ بھی کرے گا، انعام ضرور ملے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے انسان کا تذکرہ فرمایا اس گھوڑے سے اثر لے لے، اس گھوڑے سے اثر لے لے جو جنگ کے میدان میں مالک کا اتنی کہنا مانتا ہے، جنگ کے میدان میں مالک کا اتنا کہنا مانتا ہے کہ باوجود ہے کہ وہ دیکھتا ہے گردنیں کٹ رہی ہیں، سر کٹی ہوئی ہیں، بازو کٹی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے مالک کی مانتا ہے۔ لیکن یہ انسان اتنا ناشکرا ہے، مال کی محبت میں اتنا آگے ہے کہ جس ذات نے سب کچھ دیا ہے یہ اسی کی ناشکری کرتا ہے، یہ اسی کی نہیں مانتا، یہ اسی کی اطاعت، اسی جانور سے ہی سبق لے لے۔ کیسا فرما بردار ہے، کیسی اطاعت کرتا ہے اپنے مالک کی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ قاریہ ہے، اور وہاں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے تو مزے کی زندگی ہے، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہے تو دھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ یہ انسان ہے حرص و ہوس میں اتنا اندھا ہو گیا، اسے تو ہوش تب آئے گا جب قبر میں جائے گا، ہوش تو تب آئے گا جب یہ قبر میں جائے گا۔ دنیا میں تو ایک حرص و ہوس کے میدان میں اس کی ریس لگی ہوئی ہے، کچھ ہوش ہی نہیں ہے اسے، حتی ذرتم المقابر، قبر میں جائے گا پھر ہوش آئے گا، ان قریب جان لے گا اور پوچھ ہوگی
اللہ کی نعمتوں کا حق کیا ادا کیا، اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کیا کیا؟ فرمایا انسان سارا کیا سارے خسارے میں ہیں، ہاں جس کی زندگی میں 4 نکات ہیں، 4 نکات پہ جس کی زندگی گزر رہی ہے وہ اس خسارے سے محفوظ ہے، اس نقصان سے محفوظ ہے۔ ایمان ہے، ایمان کی زندگی ہے، حق بات کی تلقین اور پیغام عام کرتا ہے، اللہ کے راستے میں دین پہ چلنے میں آزمائش حالات آتے ہیں، ثابت قدمی سے کام لیتا ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ سورہ عصر ہے تو بہت چھوٹی سی، لیکن اس میں جو 4 نکات اللہ نے ایسے بیان کیے، سارا قرآن نہ بھی اترتا تو انسان کی فلاح اور نجات کے لیے یہ ایک چھوٹی سی سورت بھی کافی تھی، جس میں اللہ نے یوں قسم ہے عصر کی، اور عصر کا ایک معنی عصر کا وقت بھی، جیسے عصر کے وقت میں سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو پیغام دے رہا ہوتا ہے میں غروب ہو رہا ہوں، دن ختم ہونے کو ہے تو قرآن پیغام دیتا ہے تمہاری زندگی کی بھی شام ہو چکی ہے، تمہاری زندگی کی بھی شام ہو چکی ہے، کسی وقت بھی یہ سورج زندگی کا غروب ہو جائے گا۔ کیا کیا ہے اب تک کیا کیا ہے؟ ایمان، اعمال صالحہ اور دین کی حفاظت اشاعت میں تمہارا کتنا حصہ ہے، اور دین کے راستے میں آزمائش حالات آئے کتنا ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ فرمایا اگر یہ 4 چیزیں ہیں تو خسارے سے بچ گیا۔ اور پھر سورہ لمازہ، غیبت کرنا، عیب جوئی کرنا، تانے دینا، اس کی مذمت فرمائی۔ اللہ کی آگ ہے، مال کی محبت میں ایسا جوڑ جوڑ کے رکھ رہا ہے، اکٹھا ہی کرتا چلا جا رہا ہے، جیسے یہ مال ہمیشہ رہے گا اور یہ مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، جیسے یہ مال ہمیشہ رہے گا، جیسے یہ مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ہمیشہ رہے گا مال، اور جیسے یہ مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ اللہ کی آگ ہے، سلگائی ہوئی آگ ہے، اگر اس کا حق ادا نہ کیا تو وہ آگ بنے گا، اور وہ آگ دلوں کو چھوئے گی، جسموں تک نہیں۔ دنیا کی آگ تو مٹی ڈالنے سے، پانی ڈالنے سے بجھ جایا کرتی ہے، جہنم کی آگ تو دلوں کو چھونے لگے گی۔ اس کا تذکرہ پھر اصحاب فیل، سورہ فیل کا تذکرہ ہے۔ فرمایا سپر طاقت صرف اللہ ہے، سپر طاقت اللہ ہے، اگر وہ بڑی سے بڑی طاقت کو ختم کرنا چاہے تو اسے لمبے چوڑے لشکروں کی ضرورت نہیں۔ فیل جیسے پرندے، ابابیل، چھوٹے چھوٹے پرندے کسی نے دیکھے ہوں، چھوٹے چھوٹے پرندے، ان کے چونچوں میں چھوٹے سے چنے کے برابر ذرات، اور اوپر سے وہ پھینکتے ہیں، ایسا لگتا تھا جیسے اس میں ایٹم ہے، ایٹم، اور سر پہ لگتا تھا ہاتھی کو پورے جسم کو چیرتے ہوئے، ہاتھی کو چیرتے ہوئے زمین پہ جایا کرتا تھا۔ اور وہ اللہ کے گھر کو ڈھانے آئے تھے، اور اللہ کے گھر کو مٹانے کے لیے آئے تھے، لشکر لے کے آئے تھے، ہاتھیوں پہ سوار ہو کے آئے تھے، اور اللہ نے اپنے چھوٹی سی مخلوق کو حکم دیا اس کو نیست و نابود کر دو۔ اللہ بڑی ذات ہے، اور وہ آج بھی اللہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہے، وہ آج بھی اللہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہے، آج بھی اللہ اپنی پوری قدرت کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا، اللہ رب العزت نے گرمی سردی کے سارے موسم میں تمہارے لیے رزق معاش کا انتظام کر رکھا ہے، تو پھر اس کا حق ہے نا، اس رب کے گھر کو، اس بیت اللہ کے گھر کی عبادت بھی کرو، پرستش بھی کرو۔ مذمت ہے ان لوگوں کی جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر بھی بخل کرتے ہیں، جو برتنے کی چیز ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو دینے کی چیز ہوتی ہیں، اس کے اندر بھی بخل سے کام لیتے ہیں، اور نماز میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں، ان کی مذمت فرمائی۔ کفار اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتے تھے، اولاد کوئی نہیں، بیٹا کوئی نہیں، نسل کوئی نہیں چلنی، یہ نسل بھی ختم ہو جائے گی، اس کا دین بھی مٹ جائے گا۔ فرمایا ان کفار کا نام و نشان مٹ جائے گا، آپ کو تو اللہ حوض کوثر دے گا، اور اس سے آپ اپنی امت کو پانی پلائیں گے، سیراب کریں گے۔ پھر سورہ کافرون کا تذکرہ ہے، پیغام دیا کہ اسلامی طرز زندگی کا کفر کی زندگی سے کوئی جوڑ نہیں، اسلامی طرز زندگی کا اور اسلامی اسلام کے نظام زندگی کا کفر کے نظام کی زندگی سے کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اگر کوئی کافر یہ کہہ دے کہ کچھ تم دستبردار ہو جاؤ، کچھ ہم دستبردار ہو جائیں، اے نبی نے صاف کہہ دیں تمہارا دین تمہارا، ہمارا دین ہمارا، اس لیے کہ ہم ایک خدا کے ماننے والے ہو کر
مشرکوں کی زندگی نہیں لے سکتے، اور تم مشرک ہو کر ایک خدا کے پیروکار نہیں ہو سکتے۔ اسلامی نظام زندگی اور چیز ہے، کفر کا نظام زندگی اور چیز ہے۔ تمہارا یہ کہنا کہ کچھ ہم دستبردار ہوتے ہیں، کچھ تم دستبردار ہو جاؤ، اے نبی نے کہہ دیں تم کا مشرک ہوتی ہوئی ہے موحد نہیں ہو سکتے، توحید پرست نہیں ہو سکتے، ہم توحید پرست ہوتی ہے، شرک کی زندگی کیسے اختیار کر سکتے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اذا جاء نصر اللہ، یہ چھوٹی سی صورت ہے، جب نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس صورت میں مجھے پیغام ملا ہے کہ میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا۔ اور جب یہ آیت اللہ کے نبی کی زبان سے صدیق اکبر نے سنی رضی اللہ، رونے لگ گئے، اس لیے کہ وہ آپ کا مزاج سے سب سے زیادہ باخبر تھے، سب سے زیادہ باخبر تھے۔ ساتھی کہنے لگے صدیق کیوں روتے ہو؟ فرمایا اس صورت مجھے بتا رہی ہے کہ آپ کا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا، آپ کا مشن پورا ہو گیا، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور اللہ نے آپ کو کہا ہے آپ اس پہ اللہ کی حمد و ثنا کریں، اور آخری زندگی کے پہرے میں اللہ استغفار کثرت سے کریں، استغفار کثرت سے کریں۔ گویا کہ اللہ نے امت کو نصیحت فرمائی جب زندگی کا آخری پہرا ہو اور زندگی کا آخری حصہ ہو اور آخری دن ہو اور آخری سال ہو تو استغفار کثرت سے کیا کرو، اللہ سے استغفار کثرت سے کیا کرو۔ پھر سورہ لہب کا تذکرہ ہے، اور اس وقت کا بڑا سردار قریشیوں کا بڑا خوبصورت تھا، چہرہ اس کی رخسار ایسے چمکتے تھے جیسے آگ کے شعلے سے چمک نکل رہی، ایسا خوبصورت تھا، سردار تھا، قریشی تھا، نبی کے چچا تھے، ایمان نہیں لے آئے، ہدایت پہ نہیں آئے۔ اللہ رب العزت نے ان کی اور ان کی بیوی کی عبرتناک موت کا تذکرہ فرمایا، عبرتناک موت کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ اخلاص ہے جس کا موضوع اللہ کے توحید ہے، جس میں عیسائیوں کا نظریہ، مشرکوں کا نظریہ، یہودیوں کے نظریہ سب کی تردید ہے۔ اللہ کی اولاد نہیں ہے، اللہ کسی کی اولاد نہیں ہے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ کا کوئی برابر نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس سورہ فاتحہ کے اندر یہ پیغام موجود ہے۔ پھر سورہ فلق ہے، سورۃ الناس ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہودیوں نے جادو کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ فرمانے لگی آپ پر جادو کا صرف اتنا اثر ہوا کہ آپ کوئی چیز رکھتے اور بھول جاتے، اس سے زیادہ آپ پر اثر نہیں ہوا، اور جادو بڑا سخت تھا، جادو بڑا سخت تھا، اس لیے کہ جس کنویں کے اندر وہ جادو کیا گیا تھا اس کا رنگ بھی بدل گیا تھا، اس کا رنگ بھی بدل دیا گیا تھا، بدل چکا تھا۔ اللہ کی شان ہے، اللہ نے اپنے نبی کے واسطے سے اس امت کو ایک نسخہ دینا تھا کہ اگر تم نے شریروں سے بچنا ہے اور حاسدوں سے بچنا ہے، دشمنوں سے بچنا ہے اور برائی چاہنے والوں کے چاہنے سے بچنا ہے تو ان صورتوں کو اپنا معمول بنا لو، ان صورتوں کو رات کو سوتے وقت معمول بنا لو۔ اللہ کے نبی کی اہلیہ عائشہ فرماتی ہیں جب سے یہ صورتیں آئیں آپ نے ہمیں اور گھر والوں کو اور خود، یہاں تک کہ جب آپ کی بیماری کا وقت تھا، جس بیماری میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے اس بیماری کے اندر بھی آپ کا اہتمام تھا، رات کو سوتے وقت ان صورتوں کو پڑھتے، ہاتھوں پر پھونکتے اور پھر ان ہاتھوں کو اپنے جسم پہ مل لیا کرتے تھے۔ یہ 3 مرتبہ آپ یہ عمل کیا کرتے تھے۔ برائی چاہنے والے ہیں، شریر موجود ہیں، حاسد موجود ہیں، نظر لگ جاتی ہے، اپنے بچیوں کی حفاظت چاہتے ہو تو پھر ان آیتوں کو اہتمام سے پڑھ لیا کرو۔ 11 آیتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، جبرائیل امین آئے اور آپ نے بات کی، فرمایا اس شخص پہ جادو کا اثر ہے اور فلاں کنویں پہ فلاں جگہ پر 11 گٹھانے موجود ہیں۔ یہ آیتیں پڑھتے چلے جائیں گے، گٹھانے کنگھی کے اندر گٹھانے لگائی ہوئی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان آیتوں کو پڑھا، گٹھانے کھولتے چلے گئے، اس طریقے سے آپ پر وہ اثرات ختم ہوئے۔ لیکن امت کو ہمیشہ کے لیے ایک وظیفہ مل گیا اور امت کی حفاظت کا ایک قلعہ امت کو نصیب ہو گیا، اس لیے کہ یہ دور حسد کا ہے، یہ دور برائی چاہنے والوں کا، یہ دور کسی کو اچھا کھاتا پیتا پہننا گوارا نہیں ہے، ایسا دور ہے، نظر لگتی ہے، خوش نہیں ہوتے۔ تو ان صورتوں کا اہتمام خود بھی کریں، اپنے بچوں کو بھی کروائیں، بچیوں سے بھی کرائیں۔ تو یوں اس صورت کے اندر اس بات کا تذکرہ موجود ہے۔ اور سورہ فاتحہ میں ہم نے جب پہلی صورت پڑھی تھی اس میں ایک لفظ تھا اہدنا الصراط المستقیم،
اللہ ہدایت دے دے۔ سارا قرآن ہدایت کا پیغام ہے۔ ان آخری صورتوں کے اندر کیا ہے؟ فرمایا ہدایت میں رکاوٹ کیا ہوتا ہے؟ نفس ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے، شیطان نما انسان ہوتے ہیں۔ نفس ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے، شیطان نما انسان ہوتے ہیں۔ تو آخر میں بندہ اپنے اللہ سے کہتا ہے اے اللہ اس قرآن کی شکل میں ہدایت پہ چلنا چاہتا ہوں، لیکن تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، مجھے شریروں سے بچا دے، نفس کے شر سے بچا دے، شیطان کے شر سے بچا دے، شیطان کے شر سے بچا دے۔ تو یوں یہ پورے قرآن کا ایک تھوڑا سا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں ہم نے پہلے دن سے، پہلے جسے کہیں کہ سپارے سے ہم نے شروع کیا، اللہ کریم نے اس کو مکمل فرما دیا۔